بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے پچھلی گفتگو میں سنا کہ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کوفہ والوں کی طرف سے خطوط آنا شروع ہوئے اور ان کا مطالبہ بڑھ گیا کہ آپ ہمارے ہاں کوفہ تشریف لائیے، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے اور آپ کی حمایت میں آپ کے دشمنوں سے ہم لڑیں گے بھی، تو وقتی طور پر مناسب سمجھتے ہوئے آپ نے اپنا نائب بنا کر حضرت امام مسلم کو کوفہ بھیجا۔ وہ وہاں پہنچے، وہاں کے حالات کا جائزہ لینے کے بعد حالات سے مطمئن ہو کر انہوں نے خط لکھ دیا حضرت امام حسین کو کہ آپ کوفہ تشریف لائیں، یہاں کے حالات قابل اطمینان ہیں۔ جب یہ خط حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پہنچا تو آپ کوفہ جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ آپ کی روانگی کا جب علم مکہ مکرمہ میں اکابر صحابہ کو ہوا، جیسے حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن زبیر، حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت ابو سعید خدری اور حضرت جابر اور حضرت ابو واقد لیثی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان صحابہ کرام کو جب آپ کی روانگی کا علم ہوا تو انہوں نے آپ کو بھرپور مکہ مکرمہ میں روکنے کی کوشش کی اور کہا کہ اے نواس رسول، آپ یہاں سے ہرگز کوفہ تشریف نہ لے جائیں، اس لیے کہ کوفہ کے لوگ اپنے وعدے کے پکے نہیں ہوتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ آپ کے ساتھ بھی دھوکہ کریں، جس طریقے سے انہوں نے آپ کے والد گرامی اور آپ کے بھائی حضرت امام حسن کے ساتھ انہوں نے دھوکہ کیا تھا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ چونکہ لگ رہا ہے کہ ان کا دل آپ کے ساتھ ہے لیکن ان کی تلواریں حکومت کے ساتھ ہیں، کہیں یہ حکومت کے دھمکانے پر آپ کے مخالف نہ ہو جائیں اور آپ کے دشمن آپ کی جان کے دشمن نہ بن بیٹھیں۔ لیکن حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں اللہ سے خیر کا طالب ہوں، جو ہوگا اللہ ہی بہتر کرے گا۔ بہرحال آپ جانے کی بھرپور تیاری میں تھے کہ ایک بار پھر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا کہ اگر آپ چاہیں تو میں حضرت عبداللہ ابن زبیر نے یہ کہا کہ اگر آپ چاہیں تو میں آپ کے لیے مکہ مکرمہ میں لوگوں کو آپ کی حمایت میں اکٹھا کروں اور آپ یہاں سے تشریف نہ لے جائیں، یعنی مکہ مکرمہ ہی میں رہیں۔ آپ نے ان کی باتوں پر بھی عمل نہیں کیا، یعنی آپ انکار کرتے رہے اور آخر میں آپ نے ایک جملہ فرمایا جو قابل نوٹ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ خدا کی قسم، اگر میں حشرات الارض کے بلوں میں بھی، ان کے سوراخوں میں بھی، یعنی زمین پر رینگنے والے جانوروں کے سوراخوں میں بھی چھپ جاؤں تو یہ لوگ مجھے وہاں سے بھی نکال لیں گے اور میرے ساتھ جو سلوک کرنا چاہتے ہیں وہ سلوک کر بیٹھیں گے۔ یہ ایک بہت بڑا گہرا راز تھا جو حضرت امام علی مقام نے فرمایا۔ بہرحال جب آپ کوفہ کی طرف جانے کے لیے مصر ہو گئے، بضد ہو گئے، تو آپ اپنے گھر والوں میں سے 82 افراد 82 افراد کے ساتھ آپ کوفہ جانے کے لیے بالکل مکمل طور پر تیار ہو گئے۔ جب آپ آگے بڑھے تو راستے میں آپ کو آپ کے 2 بھانجے حضرت عون اور محمد، یہ دونوں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو آپ کی ہمشیرہ یعنی بہن حضرت امام علی مقام کی، ان کے شہزادے تھے، بیٹے تھے۔ انہوں نے آپ سے ملاقات کی، یعنی ان کے والد نے حضرت زینب کے شوہر نے ان کو آپ کی خدمت میں بھیجا اور ایک خط بھی بھیجا۔ جس خط میں لکھا تھا اس کا مضمون تقریباً اس طرح سے تھا
کہ یا امام علی مقام، اے شہزاد رسول، آپ خدا کے واسطے کوفہ کی طرف سفر نہ کریں، آپ نواسۂ رسول ہیں، آپ مسلمانوں کی امیدوں کے آپ مرکز ہیں۔ اگر آپ کے ساتھ خدا نخواستہ کچھ معاملہ ہو گیا تو دنیا میں اور پوری کائنات میں اندھیرا چھا جائے گا، اس لیے کہ آپ ہدایت والوں کے لیے ایک چراغ کی اہمیت رکھتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اس میں لکھا تھا کہ اس خط کے اوپر آپ غور و فکر کریں اور کوفہ جانے کا ارادہ ترک کر دیں، میں اس کے پیچھے قریب آپ سے ملاقات کرنے والا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن جعفر یعنی حضرت امام علی مقام کے بہنوئی عمر بن سعید جو مکہ مکرمہ کے گورنر تھے، ان سے جا کر ملے اور آپ کے لیے انہوں نے امان نامہ بھی لکھوا لیا اور ان کے بھائی کو ساتھ لے کر امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پہنچے اور آپ کو بھرپور کوفہ جانے سے روکنے کی کوشش کی، تو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بھی جواب دیا اور کہا کہ نہیں، میں کوفہ جاؤں گا، اس لیے کہ میرے پاس اب ان کی باتوں کے انکار کرنے کا کوئی عذر معقول نہیں رہا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن جعفر یعنی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر اور امام علی مقام کے بہنوئی نے آخر میں یہ کہا کہ آخر آپ کوفہ جانے کے لیے اس قدر بضد کیوں ہیں، کیوں اصرار کر رہے ہیں آپ؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم علیہ السلام نے اپنے نانا جان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کی ہے اور انہوں نے خواب میں جو مجھے حکم دیا ہے میں اس پر ضرور عمل کروں گا۔ حضرت عبداللہ بن جعفر نے یعنی آپ کے بہنوئی صاحب نے یہ کہا کہ آخر وہ خواب کیا ہے، ہمیں بھی سنائیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ وہ خواب نہ تو میں نے ابھی تک کسی کو بتایا ہے اور نہ بتاؤں گا یہاں تک کہ میں اپنے رب سے جا ملوں۔ بہرحال حضرت عبداللہ بن جعفر یعنی آپ کے بہنوئی کو کچھ کام تھا، کسی سخت مجبوری کی بنیاد پر وہ آپ کے ساتھ نہ جا سکے اور اپنے دونوں صاحبزادوں کو آپ کی خدمت میں پیش کر کے وہ واپس چلے گئے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے آپ آگے کی سفر کی طرف روانہ ہوتے ہیں اور وہاں کے لوگوں کے مطالبات کو دیکھتے ہوئے، کوفہ کے لوگوں کے مطالبات کو دیکھتے ہوئے آپ نے قیس بن مسہر نامی ایک آپ کے جانثار کو آپ نے خط لکھ کے دیا اور کہا کہ میرا یہ خط لے کر جاؤ اور کوفہ والوں کو دے دینا، جس میں مضمون اس طرح لکھا تھا، جس کا خلاصہ یہ تھا کہ تمہاری بیعت کا مجھے علم ہوا ہے، تمہاری جانثاری کا مجھے علم ہوا ہے کہ تم میرے حمایت میں ہو اور تم نے سارا انتظام کر لیا ہے، آگے بھی جو اور انتظام کرنا ہے وہ کر لینا، میں عنقریب تمہارے پاس کوفہ پہنچ رہا ہوں اور میں روانہ ہو چکا ہوں۔ یہ خط لے کر حضرت قیس بن مسہر جو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت ہی قریبی جانثار تھے، کوفہ پہنچنے والے تھے کہ پہنچنے سے پہلے ابن زیاد کے سپاہیوں نے ان کو گرفتار کر لیا اور ابن زیاد کے دربار میں گورنر ہاؤس میں پیش کیا۔ ابن زیاد نے کہا کہ اگر تم اپنی جان کی خیر چاہتے ہو تو گورنر ہاؤس کی چھت پر چڑھ جاؤ اور امام حسین کے خلاف تقریر اور بیان دو۔ حضرت قیس بن مسہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنر ہاؤس کی چھت پر چڑھ گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ اے لوگو، میں امام علی مقام شہزاد رسول اور نواسۂ رسول امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام لے کر تمہارے خدمت میں آیا ہوا ہوں۔ اس وقت روئے زمین پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہتر کوئی بھی ذات اور موجود نہیں ہے۔ تم پر یہ فرض بنتا ہے کہ تم شہزادہ رسول اور نواسۂ رسول کی حمایت میں اپنا قدم بڑھاؤ اور ان کے ہاتھ پر بیعت کرو۔ اس کے بعد قیس بن مسہر نے ابن زیاد کو کچھ برا بھلا بھی کہا۔ اتنا کہنا تھا کہ ابن زیاد آگ بگولا ہو گیا
اور سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس کو گورنر ہاؤس کی چھت پہ سے نیچے گرا دو تاکہ اس کے جسم کی ہڈیاں چکنا چور ہو جائیں۔ چنانچہ ابن زیاد کے حکم پر سپاہیوں نے نہایت ہی بے دردی کے ساتھ آپ کو پکڑ کر گورنر ہاؤس کی چھت سے نیچے گرا دیا۔ نیچے گرتے ہی آپ کے جسم کی ساری ہڈیاں چکنا چور ہو گئی اور آپ کا انتقال ہو گیا۔ اس طرح سے حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کربلا پہنچنے سے پہلے آپ کے جو جانثار تھے ان میں ایک جانثار نے جام شہادت اور نوش کر لیا۔ حضرت امام مسلم، آپ کے دونوں شہزادے، اور حضرت ہانی بن عروہ اور یہ حضرت قیس بن مسہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بہرحال آپ کے ان جانثار کا بھی انتقال ہو گیا، انہوں نے بھی جام شہادت کوفہ میں نوش کر لیا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سفر جاری تھا۔ راستے میں کچھ لوگ اور بھی ملے، وہاں کے حالات کے بارے میں آپ نے پوچھا تو سب نے یہی کہا کہ یا امام اے نواز رسول، آپ کا کوفہ جانا بہتر نہیں ہے، آپ کوفہ نہ جائیں۔ راستے میں کچھ لوگ حج کے واپسی پر آپ کے قافلے سے ملے اور وہ بھی آپ کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے، بلکہ آپ کی حمایت کا انہوں نے بھی اعلان کیا تھا۔ جب آپ آگے پہنچے، آپ کا سفر جاری تھا، تو آپ کو معلوم ہوا کہ حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ میں شہید کر دیے گئے۔ اب تک آپ کی شہادت کا آپ کو علم نہیں ہوا تھا، آپ کے بچوں کی شہادت کا بھی آپ کو علم نہیں ہوا تھا۔ اب معلوم ہوا کہ حضرت امام مسلم شہید کر دیے گئے۔ وہاں کے حالات بہت جلدی سے بالکل پلٹ چکے ہیں اور وہاں کے لوگ اپنے وعدوں سے مکر چکے ہیں، اور معلوم ہوا کہ امام مسلم، ان کے شہزادے اور جن کے گھر حضرت امام مسلم نے پناہ لے رکھی تھی، ہانی بن عروہ، وہ بھی شہید کر دیے گئے۔ بہرحال جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت مسلم کی شہادت کا علم ہوا تو آپ نے بار بار یہ پڑھا، انا للہ و انا الیہ راجعون، رحمۃ اللہ علیہم، رحمۃ اللہ علیہم، رحمۃ اللہ علیہم، کہ اللہ کی رحمتیں ہوں ان پر، اللہ کی رحمتیں ہوں ان پر۔ کچھ لوگوں نے مشورہ دیا کہ یا امام اے نواز رسول، اب آپ کا کسی بھی حالت میں کوفہ جانا بہتر نہیں ہے، آپ یہیں سے واپس ہو جائیں۔ لیکن امام مسلم کے دوسرے جو بھائی آپ کے ساتھ تھے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قافلے میں اس وقت موجود تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں، اب تو ہم ہرگز واپس نہیں جائیں گے، بلکہ اپنے بھائی مسلم کی شہادت کا بدلہ اور انتقام لے کر ہی رہیں گے۔ حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین نے بھی فرمایا کہ اب ان کے جانے کے بعد زندگی میں کوئی لطف نہیں ہے۔ پھر آپ نے خیمے کے اندر جا کر مستورات کو اور اہل بیت میں سے دوسرے لوگوں کو اس بات کی خبر دی کہ امام مسلم اپنے بچوں کے ساتھ شہید کر دیے گئے، اور وہ اپنے وعدوں سے مکر گئے، اور وہ حکومت کے دھمکانے پر بہت زیادہ خوف زدہ ہو چکے ہیں اور اپنے وعدے سے پلٹ چکے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ آپ جتنے بھی یہاں پر لوگ ہو، میرا آپ کے اوپر کوئی الزام نہیں رہے گا، آپ جو میری حمایت اور میرا قافلہ چھوڑ کر یہاں سے جانا چاہتے ہیں، آپ بخوشی جا سکتے ہیں، میں آپ سب کو اجازت دیتا ہوں۔ میرے ساتھ جو ہوگا، اللہ حامی اور ناصر، اور وہی سب سے بہتر مددگار ہے۔ لہٰذا آپ کے اعلان پر جتنے لوگ راستے میں آپ کے قافلے سے ملے تھے اور آپ کی حمایت کرنا چاہ رہے تھے، وہ ایک کے بعد دیگر سب آپ سے علیحدہ ہو گئے۔ صرف وہی حضرات رہ گئے جو آپ کے ساتھ مکہ مکرمہ سے آپ کے گھر والوں میں سے چلے تھے، وہی آپ کے ساتھ رہ گئے۔ آپ کا سفر جاری تھا، کچھ آگے پہنچے تو 1000 کا لشکر حر بن یزید تمیمی لے کر، جو ابن زیاد کی طرف سے مقرر تھا، ایک سپاہی تھا، اس نے آ کر آپ کو چاروں طرف سے گھیر لیا اور کہا کہ اب آپ آگے نہیں جا سکتے۔ آپ نے پوچھا کہ اے حر، تیرا مقصد کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میرا مقصد یہ ہے کہ مجھے ابن زیاد کی طرف سے یہ حکم ملا ہے کہ میں آپ کو کوفہ جانے سے روکوں۔ آپ نے فرمایا کہ دیکھو، میں از خود نہیں آیا ہوں، مجھے کوفہ والوں نے بلایا ہے، ان کے خطوط میرے پاس موجود ہیں، انہوں نے ایک نہیں کئی خطوط لکھے ہیں، تب جا کر ان کے وعدے کرنے کے مطابق
میں کوفہ آیا ہوں، اگر تم مناسب سمجھو اور اپنے وعدے پر قائم ہو تو میں کوفہ جاؤں، ورنہ میں جہاں سے آیا ہوں وہیں واپس چلا جاؤں۔ حر نے کہا کہ نہیں، مجھے اس بات کی اجازت نہیں ہے، آپ کوفہ نہیں جا سکتے اور واپس پلٹ کر بھی نہیں جا سکتے جب تک کہ دوسرا حکم ابن زیاد کا میرے پاس نہیں آ جاتا۔ بہرحال اس وقت ظہر کا وقت تھا، حضرت امام علی مقام نے ظہر کی نماز کی تیاری کر لی، تو آپ نے حر بن یزید سے پوچھا کہ کیا تم میرے پیچھے نماز پڑھو گے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں، ہم آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ امام علی مقام نے امامت کی، سب لوگوں نے آپ کی اقتداء میں نماز پڑھی۔ اس کے بعد آپ کا قافلہ روانہ ہوا اور حر بن یزید تمیمی بھی آپ کے ساتھ رہا، اور آہستہ 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 یہ قافلہ چلتے چلتے میدان کربلا میں داخل ہو گیا۔ اس کا نام، جب آپ نے اس وادی کا نام پوچھا کہ اس کا نام کیا ہے تو لوگوں نے بتایا کہ اس کا نام کربلا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ یہی وہ مقام ہے کہ جہاں پر ہمارے نوجوان شہید ہوں گے، اور ہمارے ساتھ وہ مرحلہ پیش آئے گا کہ جو اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے مقدر فرما دیا ہے۔ اس کے بعد پھر کربلا کے جو واقعات رونما ہوئے انشاءاللہ تعالی آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ آپ اگر میرے اس چینل میں نئے ہیں تو آپ اس کو سبسکرائب بھی کر لیں اور شیئر اور لائک بھی کریں، اور اپنے یار دوستوں کو بھی بتائیں، ان کو بھی شیئر کریں تاکہ کربلا کے واقعات کا علم ان کو بھی ہو سکے۔ اس کے بعد کیا کیا واقعات ہوئے، کیسے کیسے آپ کے ساتھ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، اور پھر آپ کے بچوں کے ساتھ اور مستورات کے ساتھ کوفہ والوں نے کیا رویہ اختیار کیا، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔